السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، فرمایا یہ میرے اور آپ کے بیچ جدائیگی ہے، فراق جدائیگی ہے۔ ھذا سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ ھذا سے اشارہ ہے جو تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا۔ پہلا سوال کیا تو اس پہ تو یہ کہا کہ جو پہلا سوال ہوا ہے اس کو معاف کر دیجئے، دوسرا سوال ہوا کہ میں ایک جگہ کہہ دیا تھا کہ معاف کر دیجئے، دوسرے جگہ کہہ دیا تھا کہ میں بھول گیا تھا، اب تیسرا سوال بھی کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو ھذا سے اسی تیسرے سوال کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو تیسرا جو تمہارا سوال ہے، تیسرا جو اعتراض ہے، اب اس پر تو تم نے پہلے کہا تھا کہ اب میں نے دوبارہ کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، یہ تو اس سے پہلے کہہ دیا تھا۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ تمہارے جدائیگی، میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی ہے، یعنی یہ تیسرا اعتراض۔ فرماتے ہیں قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی ہے۔ ھذا سے اشارہ، ھذا اشارۃ الی السؤال الثالث، ھذا سے اشارہ ہے تیسرے سوال کی طرف، یعنی تیسرے اعتراض، اے ھذا الاعتراض سبب الفراق، یعنی یہ اعتراض تیسرا والا جو ہے، یہ اعتراض کرنا یہ جدائیگی کا سبب ہے۔ تو یہاں پر ھذا الاعتراض و سبب الفراق نکال کر دکھایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر ایک ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فراق سے پہلے مضاف محذوف ہو سبب، ٹھیک ہے۔ تو اب فرماتے ہیں والاصل ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی ہے۔ تو فراق مصدر، ٹھیک ہے، لیکن اس فراق کی یہاں پر اضافت کر دی گئی ہے بین کی جانب، تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فاعل اور مفعول کی جانب مصدر کی اضافت ہوتی ہے، ویسی ظرف کی جانب مصدر کی اضافت ہو گئی۔ فرماتے ہیں والاصل، اصل یہ ہے ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان یہ جدائیگی ہے۔ وقد قرئ بھی، اور اس کو پڑھا بھی گیا فراق، لیکن یہاں پر فراق کو ضمے کے ساتھ ہے نا، فاضیف المصدر الی الظرف، تو یہاں پر مصدر کی اضافت ظرف کی جانب کر دی گئی ہے، کما یضاف الی المفعول به، جیسے کہ مصدر کی اضافت مفعول به کی جانب کی جاتی ہے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب میں عن قریب تم کو بتاؤں گا، سأنبئک میں تمہیں بتاؤں گا، بتاویل اس کی تعبیر، ما لم تستطع علیہ صبرا جس پر تم صبر نہ کر سکے تھے۔ کیا ہے تعویل؟ تو فرماتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، رہی کشتی، جو پہلا سوال آپ کا تھا نا جس پر آپ نے صبر نہیں کیا اور پوچھ بیٹھے، تو رہی کشتی، فکانت لمساکین، تو وہ مسکینوں کی تھی، پریشان حالوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو مساکین سمندر میں عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، سمندر میں کام کرتے تھے۔ قیلہ، ایک روایت بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کانت لعشرۃ اخوہ، یہ کشتی 10 بھائیوں کی تھی، منہم خمسۃ منہم زمنا، ان میں 5 بھائی تو زمنا تھے۔ زمنا کا مطلب یہ زامن کی جمع ہے زمنا، یا زمین کی جمع ہے زمنا، اس کا معنی ہوتا ہے زمنا یزمنو، اس کا معنی ہوتا ہے بیمار ہو جانا، اپاہج ہو جانا، تو زمنا قتلا کے وزن پر، یعنی اپاہج۔ کہا گیا ہے کہ یہ کشتی 10 بھائیوں کی تھی، خمسۃ منہم زمنا، ان میں سے 5 تو اپاہج تھے اور سخت بیمار تھے، وخمسۃ یعملون فی البحر، اور 5 بھائی سمندر میں کام کرتے تھے۔ فاردت، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا فاردت ان اعیبھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں،
ایک تو اب آبا یعیبو کا معنی دو ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو عیب لگانا، اور ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو عیب دار کر دینا۔ مثلا کوئی اچھی چیز ہے اور ہم نے کہا کہ ارے بہت بری ہے، تو یہ تو ہمارا عیب لگانا ہوا، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اچھی چیز میں کوئی نقص پیدا کر دیا اور اس کو عیب دار کر دیا، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پر تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تختے کو ہی نکال دیا تھا، تو اس کو عیب دار کر دیا تھا، نہ کہ یہ کہ عیب لگایا تھا۔ اسی لیے صاحب تفسیر ان اعیبہا کی تفسیر اجعلہا ذات عیب کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فارت تو میں نے چاہا ان اعیبہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، اے اجعلہا ذات عیب یعنی اس کو میں عیب دار بنا دوں۔ وکان وراءہم ملک، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، تو ورا کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، تو ورا یہ متضاد المعنی ہے، یہ پیچھے کے معنی میں بھی آتا ہے اور آگے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اگر چونکہ کشتی تو جدھر جا رہی تھی ادھر کا خوف ہے تو وہ تو آگے ہوئے، تو اب ایسی صورت میں اس کا معنی ہوا کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، اور اگر ورا کا معنی خلف ہو پیچھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلٹ کر جس راستے سے آتے اس راستے پر وہ بادشاہ پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ورا امام اور خلف دونوں کے معنی میں ہو سکتا ہے، اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں امامہم او خلفہم، یعنی ان کے سامنے یا ان کے پیچھے بادشاہ تھا۔ وکانا، اب اگر خلف کے معنی میں لے تو پھر یہاں پر کیا معنی ہوگا، تو کہہ رہے ہیں تو یہاں پر معنی یہ درست ہوگا کہ وہ جس راستے سے جب پلٹ کر آتے تو پھر راستے میں ان کو بادشاہ ملتا۔ وکانا طریقہم فی رجوعہم علیہ، اور ان کا واپسی میں ان کا راستہ اسی کے اوپر سے تھا۔ وما کان عندہم خبر، اور ان لوگوں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ فاعلم اللہ بہ الخضر، تو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو اس کی خبر دے دی، وہ بتا دیا، سکھا دیا۔ وہ ہوا جلندہ، اور وہ جو بادشاہ تھا جو کشتی لے لیتا تھا وہ جلندہ بادشاہ تھا۔ یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا، چھین کر لے لیتا تھا۔ غصباً کا معنی چھیننا۔ تو اب صاحب تفسیر فرماتے ہیں یاخذ کل سفینۃ صالحۃ لا عیب فیہا غصبا، یہ صالحۃ سے سفینۃ صالحۃ سے تفسیر کیوں کر رہے ہیں صاحب تفسیر؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا یاخذ کل سفینۃ غصبا، ہر کشتی کو وہ لے لیتا تھا۔ تو یہاں پر تو کسی کشتی کا بیان نہیں ہے کہ کون سی کشتی کو لیتا تھا کون سی کو چھوڑتا تھا، تو یہاں پر تو یہ ہو گیا کہ ہر کشتی کو لے لیتا تھا۔ جب ہر کشتی کو لے لیتا تھا تو عیب دار کشتی کو بھی لے لیتا، تو پھر عیب لگانے سے فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے صاحب تفسیر آگے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر کل سفینۃ سے مراد ہے کل سفینۃ صالحۃ، صحیح اور سالم جو کشتی ہوتی تھی اس کو وہ لے لیتا تھا، اور عیبدار کشتی ہوتی تھی اسے چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے عیبدار کشتی میں نے عیبدار اسے بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو نہ لے۔ فرماتے ہیں یاخذ کل سفینۃ غصبا اے یاخذ کل سفینۃ صالحۃ، ہر صحیح اور سالم کشتی کو وہ لے لیتا تھا، لا عیب فیہا، جس میں عیب نہیں ہوتا تھا۔ کس طور پر لے لیتا تھا؟ غصباً، غصب کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ غصباً فرماتے وَإِنْ كَانَتْ مَعِيبَةً تَرَكَهَا، اور اگر اس میں عیب ہوتا تھا، معیبہ ہوتا تھا، عیب دار ہوتی تھی کشتی، ترکہا، اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ وَهُوَ مَصْدَرٌ أَوْ مَفْعُولٌ لَهُ، اب غصباً کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ غصباً یہ منصوب ہو سکتا ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے بھی، ہے نا، کیونکہ غصباً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نا حق لے لینا، چھین لینا کسی سے، اور اخذا کے اندر بھی لینے کا معنی ہے، اخذا کا معنی بھی لینا ہی ہے، تو غصب کے اندر بھی لینے کا معنی ہے، تو معنی کے اعتبار سے اخذا کا یہ مفعول مطلق ہو جائے گا، اور مفعول مطلق کے لیے ما قبل کے فعل کے لفظ سے ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ معنی سے ہونا ضروری ہے، تو معنی کے اعتبار سے یہ اخذا کے معنی میں غصبہ ہو گیا، اگرچہ اس میں معنی کی ایک تھوڑی زیادتی بھی ہے غصب میں، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے فعل مذکور کے معنی میں یہ ہو گیا، اس لیے غصباً کا مفعول مطلق بنانا بھی درست ہے۔ اور کہتے ہیں کہ غصباً یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے بھی منصوب ہو سکتا ہے، تو معنی ہوگا کہ وہ بادشاہ کا ہر کشتی کو لے لیتا تھا غصباً، غصب کرنے کے لیے، یعنی چھیننے کے لیے۔ اے یاخذ کل سفینۃ صالحۃ مصدر او مفعول لہو، کہ یہ غصباً یہ مصدر ہے یا مفعول لہو ہے۔ فإن قلتا، اگر آپ اعتراض کریں، قولہ اللہ رب العزت کا فرمانا فأردت أن أعيبها، یہ مسبب ہے۔ دیکھیے اگلے جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا
کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا کہ میں اس کو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر لوں، عیبدار کر دوں. کیوں؟ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصَبًا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو بادشاہ ہر صالح کشتی کو لے لیتا تھا. تو صالح کشتی کا لے لینا یہ سبب ہے عیبدار کرنے کا، اور سبب مقدم ہوتا ہے اور مسبب مؤخر ہوتا ہے. تو عیبدار کرنا یہ مسبب ہے، اور ہر صالح کشتی کا لے لینا یہ سبب ہے. تو سبب کو پہلے، سبب مقدم ہوتا ہے تو سبب کو پہلے ذکر کرنا چاہیے. حالانکہ یہاں پر الٹا ہے کہ اردت جو کہ مسبب ہے، اردت ان اعیبھا اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، اور یاخذ کل سفینۃ غصبا جو سبب ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. یہ اعتراض ہے کہ سبب کو مؤخر اور مسبب کو مقدم کر دیا گیا ہے. تو وہی اعتراض ذکر کرنا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ اگر آپ کہیں، اعتراض کریں کہ اللہ کا فرمان فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا یہ مسبب ہے ان خوف الغصب، خوف غصب کا، اور خوف غصب اور کشتی پر غصب کے خوف ہونا یہ اس کا سبب ہے. فَكَانَ حَقُّهُ تو اس کا حق یہ ہے ان يتأخر عن السبب کہ مسبب اپنے سبب سے متاخر ہو. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. قل تو میں جواب دوں گا المراد بھی التاخیر، کہہ رہے ہیں کہ مراد تو یہی ہے کہ سبب مقدم ہوتا ہے اور مسبب مؤخر ہوتا ہے. یہاں پر بھی اردت ان اعیبھا یہ بھی اپنے سبب سے مؤخر ہی ہے، لیکن لفظاً یہاں پر مقدم کر دیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں انما قدم للعنایہ، انما قدم للعنایہ، یہاں پر لفظ، یہاں پر سبب کو، یہاں پر مسبب کو مقدم کر دیا گیا ہے عنایت کے طور پر. عنایت کا مطلب رعایت کرتے ہوئے، اہتمام کے طور پر. اہتمام کیا ہے؟ کیونکہ اصل مقصود جو ہے وہ یہی بتانا ہے. کیونکہ اعتراض کتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کس بات کو لے کر تھا؟ عیبدار کرنے کے کو لے کر کہ تم نے اس کی کشتی کو خراب کر دیا. تو اعتراض ہی اس سے متعلق تھا، تو جواب بھی اسی سے متعلق دینا یہی زیادہ اہم ہے. اس لیے اس کو لأن اعیبھا، ان اعیبھا اس کو جو اگرچہ وہ مسبب ہے لیکن اس کو اس عنایت اور اس اہتمام کا کے لحاظ سے اس کو مقدم کر دیا گیا ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ رہا لڑکا، تو اس کے بارے میں بیٹا ہم بعد میں پڑھاتے ہیں.